العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بھائیو، آج کے درس میں کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے مباح اور جائز امور ہیں جن کے کرنے سے آپ کا روزہ خراب نہیں ہوتا ہے اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے انشاءاللہ۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ مسواک کرنا مستحب ہے، مسواک کرنا چاہیے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، کہ اگر میری امت پر بھاری نہ پڑتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کریں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنا یہ منہ کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسواک کرنا چاہیے ہمیں ہر نماز کے وقت۔ وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کیجئے، اور بعض جیسے حدیث میں آیا ہے کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ نے مسواک دانتوں پر پھیر لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے ایسے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے انسان کو مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کر لیجیے، جب بھی کر لیجیے، یہ منہ کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے غسل جنابت، اگر کوئی شخص غسل جنابت رات میں نہیں کر سکا ہے اور فجر کے بعد وہ غسل جنابت کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عن عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل ویصوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کی وجہ سے صبح کرتے تھے جماع کی حالت میں، جنبی ہونے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں صبح کرتے تھے کہ جنبی ہوتے تھے اور رات میں آپ غسل نہیں کر پاتے تھے، تو صبح کے وقت آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص فجر طلوع ہونے کے بعد غسل کرتا ہے تو بھی اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن غسل کو اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے غسل کر کے آپ نماز پڑھ لیجئے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے رات ہی میں غسل کر لیا اور جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی اور زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ اچھائی ہے اس کے اندر، تو دونوں صورتیں صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا، وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنے سے بھی روزہ ہمارا ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن حالت صوم میں کم پانی ڈالنا چاہیے، بہت زیادہ پانی کھینچنا تو نہیں چاہیے ناک کے اندر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو پوری طریقے سے وضو کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان، پاؤں کی انگلیاں ہوں، ہاتھ کی انگلیاں ہوں، ان میں خلال کر لیا کرو، داڑھی ہو ان میں خلال کر لیا کرو تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، ناک میں جب پانی ڈالو تو اس کو کھینچ لیا کرو تاکہ پانی اوپر تک پہنچ جائے۔ الا ان تکون صائما، لیکن جب تم روزے کی حالت میں ہو، صوم کی حالت میں ہو تو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے ناک میں پانی ڈالنے میں۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر کوئی چیز چکھنا، جیسے عورتیں گھر میں کھانا بناتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ شوہر، کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے متشدد ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، اور مان لیجئے نمک کم پڑ گیا یا تیکھا کم زیادہ ہو گیا تو واویلا مچ جاتا ہے گھر میں۔ تو اگر بحسب ضرورت اگر کوئی عورت، کوئی بھی مرد، کوئی بھی ہو، اگر کوئی چیز چکھ لے زبان پر رکھ کر کے اور پھر تھوک دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز حلق کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا باس ان یذوق الطعام،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص کھانے کو چکھ لے، الخلا او الشیء، سرکہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر چکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ما لم يدخل حلقہ وهو صائم، جب تک کہ اس کے حلق کے اندر نہ جائے وہ چیز، تب تک کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو حلق کے اندر نہیں جانے دینا چاہیے، زبان پر چکھ کر کے اس کو تھوک دیجیے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے آنکھ میں سرما لگانا، کاجل لگانا، یا آنکھوں کے اندر ڈراپ ڈالنا، کان ہے، ناک ہے، اس میں ڈراپ ڈالنا، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو کا نام آپ تمام لوگ سنے ہوں گے، عالم اسلام میں ان کی علمیت، ان کی شخصیت بہت معتبر ہے، سب لوگ ان کے علم اور ان کے فتاوے کے معترف ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا قال بعض اہل العلم انه یفطر، کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے یا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، والصحیح انه لا یفطر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور کیوں نہیں ٹوٹتا، اس کا سبب انہوں نے بیان کیا، لأن العین لیست منفذا، اس لیے کہ آنکھ، کان، ناک یہ کھانے اور پینے کی جو راستے نہیں ہے۔ یہ تو کوئی شخص دوا کے طور پر اگر ڈال لیتا ہے، کوئی قطرہ ڈال لیتا ہے، آئی ڈراپ ہے، کان میں جو ہے درد ہو رہا ہے مان لیجیے ڈراپ ڈال لیا، ناک بند ہے، ناک کو کھولنے کے لیے جو پف کر لیا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوئی۔ ہم نے فرمایا کہ وہ صحیح انہ لا یفطر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن بہرحال خلاف سے بچنے کے لیے اگر بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو انسان اس کو رات کے لیے مؤخر کر دے یا فجر سے پہلے اس کو ڈال لے تو بہتر ہے، افضل اور اولا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے انجیکشن لگوانا، تو انجیکشن لگوانے کے بارے میں بھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ کی ما حکم الابرہ فی العقل او الورید فی رمضان، اگر گوشت میں کوئی انجیکشن لگواتا ہے یا نسوں میں، ورید میں، خون کے اس میں اگر کوئی انجیکشن لگواتا ہے، وینس میں انجیکشن لگواتا ہے، تو حالت رمضان میں، صوم کی حالت میں، وہی للعلاج و تسکین الالم، اور وہ انجیکشن علاج کے لیے ہو یا پین کلر ہو، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور اس کے لیے انجیکشن آدمی لگوا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصحیح انہ لا حرج فیہا، صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اذا اجلها الى اللیل یکون احوال، لیکن اگر اس کو مؤخر کر دے رات تک کے لیے، افطار کے بعد اگر اس کو لگوائے انجیکشن کو تو بہتر ہوگا، افضل ہوگا یہ۔ لیکن اگر مان لیجیے الگ پین بہت زیادہ ہے، درد بہت زیادہ ہے، انسان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ تو مجبوراً انسان لگوا دے اور انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے انسولین ہے یا ٹیکے بہت سے آتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی انجیکشن ہے، جب تک کہ وہ مغذی نہ ہو، یعنی اس سے انسان کا مقصد طاقت حاصل کرنا نہ ہو یا اس سے غذا حاصل کرنا انسان کا مقصد نہ ہو، تو انشاءاللہ اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے آخری چیز ہے کہ اگر انسان بھول چوک کر کے کھانا کھا لے تو سب کو معلوم ہے کہ بھول چوک معاف ہے، اور بھول چوک سے انشاءاللہ روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ناسیا وهو صائم، اگر کوئی شخص بھول چوک کر کے کھانا کھا لے حالت صوم کے اندر، فلیتم صومہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ تو بھول چوک کر کے اگر کوئی شخص پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، تو اس سے بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے روزہ کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے تراویح کو، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم اس مہینے میں جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولے سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔